یہاں پر ایک حدیث پاک کو میں یاد کر رہا تھا، یہ اب مفتی صاحب بھی رہنمائی کریں گے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق کو بناتا، لیکن میرا دوست تو میرا خلیل تو اللہ ہے. اس مضمون کی حدیث پاک تو اس پر غور کر رہا تھا میں، جی اس میں کچھ اگر فرمانا چاہیں. جی، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. اب اس کی جو تشریح ہے یہ مختلف کی گئی ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا، لیکن بالکل آخر میں جا کے پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنایا تھا. اس طرح ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کسی مقام پہ موجود تھے، تالاب تھا وہ، تو فرمایا کہ ہر ایک اپنے دوست کی طرف تیر کر آئے. تو سب ایک دوسرے کی طرف تیر کر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر ایک دوسرے کی طرف تیر کر آئے. اس میں بھی خلیل کے الفاظ ہیں. تو بعضوں نے یہ تشریح کی ہے اس کی کہ جو خلت جس سے یہ خلیل بنا ہے، یہ ایسی محبت کو بولتے ہیں کہ جس کے بعد کسی دوسرے کی جگہ باقی نہیں رہتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کے دل میں ایسی محبت کہ جس کے مقابلے میں دوسری کوئی محبت نہ ہو، وہ صرف اللہ کی تھی. تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. تو وہ جو محبت ہے وہ صرف اللہ پاک کی اس طرح کی ہے. باقی اس کے علاوہ جو دیگر محبتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث ہے بخاری شریف کے اندر سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی موجود ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سب سے محبوب آپ کو کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ. پوچھا میں مردوں کے حوالے سے پوچھتا ہوں، تو کہا ابوہا، ان کے والد. پھر کون؟ تو فرمایا اس کے بعد عمر. تو یوں محبت کے اعتبار سے تو بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. وہ جو خلیل والی اور خلت والی روایت ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے جیسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی دوسرے کی نہیں ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب